اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد كل ذرة مئة ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 137۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا پھر ایمان لائے، ثم کفروا پھر کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا پھر بڑھ گیا ان کا کفر۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کو بخش دے، ولا لیہدیہم سبیلا اور نہ ان کو کوئی راستہ دکھائے گا۔ بشر المنافقین، بشارت دے دیجئے منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ وہ لوگ ہیں جو کافروں کو دوست بناتے ہیں مومنوں کے سوا۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا یہ تلاش کرتے ہیں ان کے پاس مفاد دنیا۔ فإن العزة للہ جمیعا، تمام عزت اور فائدہ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ سامعین کرام، ایمان والوں، مجازی ایمان رکھنے والوں سے حقیقی ایمان رکھنے کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ آج کا جو سبق ہے اس کا آپ نے ترجمہ سنا کہ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی میں نہ تو بخشش کروں گا اور نہ ان کو سیدھا راستہ کی ہدایت کروں گا۔ بات یہ ہے سامعین کرام، تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایمان پھر انکار، پھر ایمان پھر انکار، بظاہر تو یعنی ہم عام طور پہ جب ترجمہ کرتے ہیں یا عام طور پہ اس کا معنی جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان مطلب یہ کوئی خاص ایسے لوگ ہیں جو پہلے مسلمان ہو گئے، پھر کافر ہو گئے، پھر مسلمان ہو گئے، پھر کافر ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے، یعنی وہ ان پہ بھی اطلاق ہو سکتا ہے جو کہ ظاہری مومن، جو کہ ظاہری طور پہ کلمہ پڑھ لیا، پھر مرتد ہو گئے، پھر ایمان لے آئے، پھر مرتد ہو گئے۔ یعنی الفاظ سے تو یہی لگتا ہے نا، ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، لیکن ایک بات جو ہے وہ آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ کفر کا اطلاق جو ہے وہ منافقوں پر بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان اللہ جامع الکافرین والمنافقین فی جہنم جمیعا، آگے بلکہ آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 140، کہ اللہ تعالیٰ جمع کرے گا منافقوں کو، کافروں کو جہنم میں اکٹھا۔ تو یہ تھوڑا سا اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ کافر اور منافق میں کوئی خاص فرق ہے۔ ہاں فرق ہے،
فرق کیا ہے کہ منافق جو ہے کافروں سے بھی بدتر ہے. یہ ضرور یاد رکھ لیجئے کہ کفر سے بڑھ کے جو ہے وہ کافر سے بڑھ کے منافق کا انجام جو ہے وہ خراب ہے. اور فی الدرک الاسفل من النار کے الفاظ آئے قرآن میں منافقوں کے لیے کہ یہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی کافروں سے بھی زیادہ ان پر عذاب ہوگا. کافروں نے تو سیدھا سادہ انکار کر دیا کہ بھئی نہیں مانتے، یہ تو ایمان لے آئے ہیں اور اب اعمال جو ہے وہ ایمان والے کے نہیں کرتے. کچھ اعمال جو ہیں سامعین کرام تھوڑی سی توجہ رکھیں، کچھ اعمال ایمان والوں کی کرتے ہیں، کچھ اعمال کافرانہ کرتے ہیں. کبھی کافروں کی روش اختیار کر لیتے ہیں، کبھی مسلمانوں کی روش اختیار کر لیتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ زیر نظر آیت جو ہے کہ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں، یعنی علاوہ ان لوگوں کے جو مرتد ہو گئے، ایمان لے آئے پھر مرتد ہو گئے، پھر ایمان لے آئے پھر مرتد ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے گئے. ان کے علاوہ وہ لوگ بھی شامل ہیں سامعین کرام جو ایمان لائے اور ایمان لا کے کچھ عمل انہوں نے کیا ایمان والوں کا، پھر انہوں نے اپنی روش بدل کے کافروں کی روش اختیار کر لی. اصل جو بات ہے نا وہ روش کی ہوتی ہے سامعین کرام. یہ بات ذرا آپ توجہ سے سنیں اور اس کو ذہن نشین کریں. اصل جو بات ہوتی ہے وہ کائے کی ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے روش کی. ایک روش ہوتی ہے سامعین کرام، میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں گا. یعنی روش کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو دیکھیں سیدھا راستہ تو ایک ہے، باقی ٹیڑھے راستے ہیں. یا تو انسان سیدھے راستے پر چل رہا ہوگا یا انسان ٹیڑھے راستوں پر چل رہا ہوگا. اب ایک شخص کبھی تو سیدھے راستے پر چند قدم لے لیتا ہے، پھر ٹیڑھے راستوں پر کو اختیار کر لیتا ہے، پھر سیدھے راستے کو اختیار کر لیتا ہے، پھر مفادات کی جنگ جب ہوتی ہے تو کافرانہ روش اختیار کر لیتا ہے. تو سامعین اکرام یہ پھر بڑھتا جاتا ہے کفر میں. لیکن ایک بات جو ہے وہ میں ضرور کہوں گا کہ مضمون ہے تھوڑا سا زیادہ مضمون ہے اس میں، کہ ایک بات تو یہ ہے سامعین اکرام، ان الذین آمنوا ثم کفروا، جو لوگ ایمان لائے اور پھر کفر کی روش. اگر اس آیت کو اگر ہم آج کل کے ماحول کے مطابق دیکھیں تو اور پھر دیکھیں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں یا کون سی ایسی جماعت ہے جو ایمان کے راستے کو انہوں نے قبول کر لیا ہے. بات یہ ہے سامعین اکرام، جو سچی بات ہے، ہمارا کوئی دین مین نہیں ہے. حقیقت میں ہمارا کوئی نہ ایمان ہے نہ دین ہے. ایمان بھی ہے اور دین بھی ہے. دنیا پر ایمان ہے اور دنیاوی رسم و رواج جو ہے وہ ہمارا دین ہے. اللہ پر ایمان نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں ہے، دنیا پر ایمان ہے، مفاد دنیا پر ایمان ہے. اپنے مفادات، یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. تو اب یہ ہے نا کہ یہ تو اب ایمان کا اس میں ہے کام، وہ ایمان ہے کہاں یہ تلاش کرنا پڑے گا. ان لوگوں میں ایمان تلاش کرنا پڑے گا کہ صاحب ایمان کون ہے. آج کل جس ماحول میں سامعین کرام میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ تو
پدری طور پہ تو مسلمان ہیں اور کہلاتے ہیں اور کہلائیں گے، کیونکہ شریعت نے ان کو، جو بھی زبان سے کلمہ ادا کرتا ہے اس کو شریعت کہتی ہے کہ تم اس کو کوئی اور فتنہ نہ لگانا علاوہ مسلمان کے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جو تمہیں سلام کرے تو اس کو یہ مت کہنا کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ تو ایک تو ظاہر شریعت کا معاملہ ہے سامعین کرام، لیکن ایک پھر حقیقی معاملہ ہے، اور جب حقیقی معاملے کا آتا ہے تذکرات تو سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کے لیے کہا ہے جو صرف ظاہری طور پر ایمان لائے ہیں اور ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کر رہے۔ اور گزشتہ جو آیت گزری ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یہ خطاب جو ہے ان مجازی ایمان والوں کے لیے ہے اور ان کو حقیقی ایمان کی دعوت اللہ پاک دے رہے ہیں۔ سامعین کرام میں اگر عرض کروں تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس بات کا تذکرہ میں گزشتہ جو آیت تھی اس کی تفسیر میں بھی کر چکا ہوں، لیکن آج جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس میں اس کا تقاضا یہ ہے، اس کا تقاضا جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم صحیح طریقے سے اللہ پر ایمان لیں، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا، اب یہ دیکھیں یہ وہ مومن ہے جس نے ایمان تو لے آیا، سوچ سمجھ کے ایمان لے آیا ہے، لیکن اس کا ارادہ کمزور ہے۔ میں جن لوگوں کی بات کر رہا ہوں وہ مسلمان تو ہیں، یعنی مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہونے کے سبب وہ مسلمان کہلاتے ہیں، وہ ایمان حقیقی ایمان نہیں لائے ہیں، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو نہ سنا ہے، نہ پرکھا ہے، نہ اس پر فکر کیا ہے، نہ ارادتاً اس کو قبول کیا ہے، یعنی اولئک ھم الغافلون کے درجے میں ہیں، یہ غافل ہیں، ہر چیز سے غافل ہیں، جو چیز باطن سے تعلق رکھتی ہے، جو چیز آخرت سے تعلق رکھتی ہے، تو اس سے یہ لوگ غافل ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں لیکن حقیقت میں آخرت سے یہ غافل ہیں، آخرت۔ لیکن یہ لوگ جن کا تذکرہ ہو رہا ہے ان الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دعوت اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو سمجھا، ان کا درجہ ہم سے اوپر ہے سامعین کرام۔ یہ تھوڑے سے نسبتاً ہمارے، یعنی یہ تو ایمان تو لائے ہیں نا، لیکن ایمان لے آئے لیکن مفادات بھی ان کو پیارے ہیں، اپنے دنیا کے مفادات جو ہیں وہ بھی ان کو پیارے ہیں۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے سامعین کرام؟ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کی حکم کے سامنے، اس کے سامنے سر جھکا دیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اپنا سر اس کی چوکھٹ پہ لگا دیں، مولا تیری جو مرضی ہے میں وہی کروں گا، اور ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری تمام بدنی عبادات، میری تمام قربانیاں اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے سامعین کرام۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو سامعین کرام یہ یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے، اور اگر میں آپ کا تھوڑا سا ٹائم اور لے لوں تو میں یہ ضرور کہوں گا اور ایک ہمدردانہ مشورہ بھی دوں گا کہ براہ مہربانی اپنی زندگی کو بامقصد بنا لیجیے،
بے مقصد زندگی گزارنے سے باز آ جائیے. جو باقی ماندہ جو زندگی گزر چکی ہے اس کی تو اللہ کے دربار میں توبہ طائب ہو جائیں، اللہ کے سامنے سر جھکا دیں اور اللہ کو اپنا خالق و مالک مان کر اور اس کو اپنا مقصود و محبوب مان کر ارادہ یہ کر لیں کہ باقی ماندہ زندگی جو ہے میں اس میں میرا مقصود جو ہے وہ رضا الہی، قرب الہی، معرفت الہی، دیدار الہی میرا مقصود ہوگا. خوشنودی خدا اور خوشنودی رسول جو ہے میرا مقصود و مطلوب ہوگا. باقی ماندہ زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے گزاروں گا. اب اللہ تعالیٰ اب آخرت یعنی آخرت میری ترجیح ہوگی، دنیا میری ترجیح نہیں ہوگی. آخرت کی زندگی اگر مجھ سے تقاضا کرے کہ دنیا کی زندگی کو میں قربان کر دوں آخرت کی زندگی پر، تو میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں. یعنی جان کو اپنے ہتھیلی پر رکھنا ہوگا. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اس سے بہتر کیا بات ہوگی کہ ہمارا سر جو ہے اللہ کی رضا میں یعنی کٹ جائے. وہ ہمارے شیخ ایک شاعر کا شعر ہمیں سناتے تھے کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، لیکن جب تک میں کٹ نہ مروں خواجہ یثرب کی چوکھٹ پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. یہ ساری چیزیں اچھی ہیں لیکن عملی شہادت دینی ہے آپ نے. یہ نہیں کہ آپ یعنی سر کٹانا معمولی بات ہے. یہ شہادت جو ہے یہ بنسبتاً آسان ہے کہ آپ جنگ میں جا کے اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کر دیں یا شہادت کا جام نوش فرما لیں. یہ آسان ہے، یہ کام آسان ہے. جبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کی جنگ سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے تاریخی جملہ کہا، رجعنا من جہاد الاصغر الى جہاد الاکبر. دیکھو ہم تو آ رہے ہیں، جنگ سے واپس آ رہے ہیں، جہاد سے واپس آ رہے ہیں، لیکن یہ جہاد اصغر ہے. اب جہاد اصغر سے ہم لوٹ رہے ہیں جہاد اکبر کی طرف، جو کہ جہاد بن نفس ہے. سامعین اکرام، وہ تو ایک مرتبہ آپ نے سر کٹا دیا تو بس بات ختم ہو گئی. یہاں تو قدم قدم پہ آپ کو خواہشات کا سر کچلنا پڑتا ہے. خواہشات جو آزمائشیں اور جو حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق تعرض الفتن علی القلوب عودا عودا، پے در پے یہ فتنے جو ہیں یہ قلب پہ نازل ہوتے رہتے ہیں اور ان کو آپ کو یعنی خواہشات جو ہیں سر اٹھاتی ہیں، ناجائز خواہشات، اس کا سر آپ کو کچلنا ہوتا ہے. سامعین کرام، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی دنیا کی زندگی کو بیچ دیں آخرت کی زندگی پر. اگر ایسا کرنے کے لیے میں اور آپ تیار نہیں ہوتے تو یہ ہمارا ایمان کا دعویٰ جو ہے یہ فضول ہے. یہ بس زبانی ایمان ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل او کما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید. اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ سے کہتا ہے تم کسی حقیقت پر بھی نہیں ہو جب تک تم تورات اور انجیل پر مضبوطی سے قائم نہ ہو جاؤ. اب یہی بات اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ارشاد فرماتا ہے، لستم علی شیء، تم کسی حقیقت پر نہیں ہو جب تک تم قرآن پر ثابت قدم نہ ہو جاؤ. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ،
تو یہ ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں، یہ ہمارے پاس جو ایمان ہے نا، آج کل ہمارے معاشرے کے پاس جو ایمان ہے، اس کو کوئی ٹکا سیر بھی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹکا سیر، اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ کیا ایمان ہے؟ 4 پیسوں کے لیے آپ ایمان اپنا بیچ دیں، یہ کیسا ایمان ہے؟ جب آپ دنیا کے لیے آخرت کو قربان کر دیں، یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ تو ایمان نہیں ہے، یہ تو کوئی ایمان نہیں ہے۔ صاحب ایمان لوگ وہ ہیں، وہ تو اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی بندگی کو خالص کر لینا چاہیے اللہ کے لیے، اور اس کا سامعین اکرام طریقہ یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے ایک مقصد کا تعین کریں۔ ہم تو بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں حقیقت میں۔ یہ کیا مقصد ہے کہ بھئی یہ میں ہوں، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ میرے بچے ہیں، بس ہم نے مکان بنانا ہے، ہم نے یہ کام کرانے ہیں، یہ کام کرنا ہے۔ یہ دنیاوی کیا مقاصد ہیں؟ یہ تو باطل ہیں، یہ تو ضروریات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ضروریات پوری کرنے کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ جس طریقے سے بھی ہو، آپ کو اپنا نصیب ضرور ملے گا، اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ محروم نہیں رکھیں گے۔ اس کی اتنی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ رازق جو ہے اللہ تعالیٰ ہے۔ رزق کے بارے میں سوچ بچار اور اپنی جیون کو ہلکان کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ پریشانی اس کی ہونی چاہیے جو ہماری قسمت میں نہیں ہے۔ جنت اور دوزخ یقین جانے ہماری قسمت میں نہیں ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ صاحب ایمان، ایمان کی جوت جگانی ہوگی دل میں، دل کو صاف کرنا ہوگا، غیر اللہ کی محبتوں سے دل کو صاف کرنا ہوگا۔ یہ سارے کام کرنے ہوں گے۔ میں آپ کو عرض یہ کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے ہم نے زندگی کو بامقصد بنانا ہے۔ ہم تو بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ آخرت، یعنی آخرت کے بارے میں کوئی پلان ہی نہیں ہے ہمارا، اور کوئی ٹائم ٹیبل میں آخرت کے لیے کوئی ٹائم ہی نہیں ہے۔ ساری سوچ و فکر بس ظاہر کی ہے، اور یہ بڑی خطرناک، میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، یہ روش بڑی خطرناک ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیاۃ الدنیا۔ آپ اس شخص سے منہ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب نہیں چاہتا وہ صرف دنیا کی زندگی، مجھے اس نے بھلا دیا ہے بحیثیت محبوب، بحیثیت مقصود، بحیثیت معبود، بحیثیت مطلوب، مجھے اس نے بھلا دیا ہے۔ نہ میں اس کا مطلوب ہوں، نہ میں اس کو مطلوب ہوں، نہ میرا قرب اس کو مطلوب ہے، نہ میری معرفت اس کو مطلوب ہے، نہ میرا دیدار اس کو مطلوب ہے۔ اس نے تو مجھے بھلا دیا ہے، مجھے تو وہ نہیں چاہتا۔ میرے دیدار کے لیے تو کوئی اپنی تیاری نہیں کر رہا۔ وہ دیدار الہی آسان بات نہیں ہے، اس کے لیے کچھ محنت کرنی ہوگی، کچھ اپنی روح کو مضبوط کرنا ہوگا، کچھ دل کی صفائی کرنی پڑے گی۔ سیقلیکم سیقلیکم، دل کو صاف کرو۔ قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا، قد خاب من دساہا۔ یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، یقیناً تباہ ہو گیا جس نے اس کو نامراد ہو گیا، جس نے اس کو اسی طرح چھوڑ دیا، آلودہ چھوڑ دیا۔ تو سامعین اکرام، یہ سارے مضامین آ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یعنی یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یہ آیا۔ پھر یہ حکم آیا کہ
یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو صحیح ایمان لے آؤ۔ یعنی یہ سارے مطالبے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں اور آپ نے کچھ سوچا نہیں ہے زندگی کے بارے میں، اور دنیا ہی آپ کا مقصود و مطلوب ہے، تو قرآن کے مطالبوں پر آپ عمل کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ زندگی کو اپنی بامقصد بنانے کے لیے آمادہ نہ ہو جائیں۔ اللہ کو جب تک آپ اپنا مقصود واحد تسلیم نہ کر لیں، اللہ کو آپ اپنا معبود واحد تسلیم نہ کر لیں، اللہ کو آپ اپنا محبوب واحد تسلیم نہ کر لیں، اس وقت تک قرآن کے مطالبوں پر آپ عمل نہیں کر سکتے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لے گا۔ ہم تو ظاہر کے گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ میری بیوی ہے، یہ میں ہوں، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرے ماں باپ بہن بھائی، یہ سارے میرے رشتہ دار مل کے، بس میں اگر ان سے تعلقات دل کے تعلقات کاٹ لوں گا تو میں تو لنڈورا رہ جاؤں گا۔ سامعین کرام، اللہ سے، صرف اللہ سے ہم اگر اپنا تعلق بنا لیں تو یہ بہتر ہے ان تعلقات سے جو آپ نے اپنے دل کے تعلقات ان لوگوں سے جوڑے ہوئے ہیں۔ اللہ بس، باقی ہوس۔ تو ہوس سے، دنیاوی سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ خواہشات دنیا تو رہ جانے والی چیزیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم حقیقت کو تسلیم کر لیں، حقیقت کو مان لیں، اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنے مقصود کو پہچان لیں، اس مقصود کو اپنا مقصد زندگی بنا لیں، اور پھر اللہ کے راستے پر کسی شیخ کی نگرانی میں یا کسی مرشد کی نگرانی میں وہ راستہ طے کرنا شروع کر دیں۔ تزکیہ نفس کا راستہ اپنا لیں، قرب الہی کا راستہ اپنا لیں، اور اپنی روحانی ترقی کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ تو سامعین اکرام، وہ بات جو ہے اگر ایسا ہو جائے تو یہ باتیں جو ہیں یہ پھر بہت آسان بن جاتی ہیں۔ اگر آخرت ہمارا مقصود و مطلوب نہیں ہے، یقین جانیں کہ دین میں ہم پورے کے پورے داخل نہیں ہو سکتے، جس کا مطالبہ اللہ تعالی ہم سے پرزور انداز میں کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ اگر اللہ کو ہم نے اپنا مقصود نہ بنایا تو پھر کیا ہوگا، یہ بھی آپ سن لیں۔ کبھی آپ ایمان والوں کی روش اختیار کر لیں گے، کبھی کافروں کی روش، کیونکہ آپ کا تو کوئی گول ہی نہیں ہے، آپ کا تو کوئی مقصود ہی نہیں ہے۔ تو پھر آپ ایک مقصد پر کیسے جم کے رہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، یا پڑھتے ہیں، یا اس کا تکرار کرتے ہیں، یا اس کی تسبیحات کرتے ہیں، لیکن اگر مفاد کوئی خاص نہیں ہے، آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن کچھ مفاد آ گیا تو آپ نے کافرانہ روش اختیار کر لی، کفر کی روش اختیار کر لی۔ کفر کی روش کیا ہوتی ہے سامعین اکرام؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور اس کے رسول کی طریقوں کی خلاف ورزی، یہ کفر کی روش ہے، یہ کفر کی روش ہے۔ تو آپ مجھے اب یہ بتائیں کہ کیا ہم نے کافرانہ روش کو اختیار نہیں کیا؟ کیا ہم نے رسول کی پیروی کو ہم نے چھوڑ نہیں دیا ہے آج؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں چھوڑا ہے، بہت اچھی بات ہے، مجھے بتائیں وہ لوگ، میں نے بھی ان سے ملنا ہے جو رسول کی پیروی، وہ جماعت مجھے بتائیں جو رسول کی پیروی کر رہی ہے، جو اللہ کے راستے پر چل رہی ہے، وہ جماعت کہاں ہے؟ افراد بے شک ہوں گے، لیکن کون سی ایسی جماعت ہے جو رسول کے احکامات پر ایک متفق ہے، رسول کے طریقے پر وہ ان کا اتفاق ہے؟
کہ ہم نے رسول کا طریقہ اپنانا ہے، رسول کی پیروی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا۔ کوئی ایک جماعت مجھے بتائیں۔ انفرادی اور چیزیں ہیں، دیکھیں مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال گزارے انہوں نے، لیکن وہ انفرادی عمل تھا، جماعت نہیں تھی۔ اسلام ہو نہیں سکتا، لا اسلام الا بالجماع، جماعت جب تک نہ ہو اسلام نہیں ہو سکتا۔ ولا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بالطاعہ، اسلام جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتا، جماعت امیر کے بغیر نہیں ہو سکتی، امیر اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک شخص کو امیر کہتے ہیں اور پھر اس کی اطاعت نہیں کرتے، اس کا کہنا نہیں مانتے، یہ کیسا امیر ہے؟ آپ تو اپنی خواہشات پر عمل کر رہے ہیں، آپ کا تو نہ کوئی جماعت ہے نہ کوئی امیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس مفادات دنیا آپ کا سب کچھ ہے۔ دنیا کو سمیٹنے میں آپ لگے ہوئے ہیں، دنیا ہی آپ کا مقصود ہے، دنیا ہی بت ہے، اسی سونے کے بت کی آپ پوجا کر رہے ہیں۔ سونے کے بت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہر چیز، ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھ رکھا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، اور دنیا کی جو ساری چیزیں چمک رہی ہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی آپ جان لیں۔ یہ اگر سونا بھی ہے یہ بھی باطل ہے، یہ بھی مٹی ہے، یہ بھی پتھر ہے، یہ دھاتیں ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں۔ یہی سونا چاندی جس کو آپ جمع کرنے کی حوث رکھتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ یوم یحما علیہ فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اس سونے چاندی کو جو آپ جمع کر رہے ہیں یا جس کو آپ نے اپنا مقصود زندگی بنا رکھا ہے، اس کو سونے میں دوزخ کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اس کی پیشانیاں، ان کی پیٹھیں اور ان کی سامنا، چھاتیاں اس سے تپائی جائیں گی، اور پھر کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ ہے وہ جو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے، تو اب چکھ لو، فذوقوا، چکھ لو جو تم نے اپنے لیے جمع کیا ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ سامعین کرام، بات یہ ہے کہ سوچنے کی باتیں ہیں، ساری باتیں جو ہیں سوچنے کی ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے۔ تو پھر یہ ہے کہ یہ جو ہم آیت آج ہم نے تلاوت کری، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، اس کا معنی جان لیں، ہم لوگ اس میں شامل ہیں، کبھی ایمان کا عمل، کبھی کفر کا عمل۔ رشوت لینا کفر کا عمل ہے کہ ایمان کا عمل ہے؟ سود کھانا ایمان کا عمل ہے کہ کفر کا عمل ہے؟ نماز کو چھوڑ دینا کفر کا عمل ہے کہ ایمان کا عمل ہے؟ روزے کے تقاضے پورے نہ کرنا کفریہ اعمال ہیں کہ ایمان والوں کے اعمال ہیں؟ بہت سی ایسی باتیں ہیں سامعین کرام۔ اصل میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں جو کھلا راز ہے، کہ اصل میں ہمارا معبود جو ہے وہ اللہ نہیں ہے بلکہ نفس ہیں، خواہشات نفس ہیں، اور دین کے ساتھ ہم نے ہنسی مذاق شروع کر رکھا ہے، دین کو ایک کھیل تماشا بنا رکھا ہے، اور دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا وذر الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا۔ چھوڑ دیں آپ ان لوگوں کو۔ کس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ رسول کی ذات سے۔ کن کے بارے میں؟ جنہوں نے اتخذوا دینہم ہزوا ولعبا، لعبا، انہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ وہ الفاظ میں نے بھی پڑھے تھے، مجھے پھر بھول گئے۔
وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ سچی سچی آپ بتائیں کہ یہ دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈالا ہے کہ نہیں ڈالا؟ ساری توجہ ظاہر کی طرف ہے، ہائے میرا بچہ، ہائے میری بیوی، ہائے میرا شوہر، کتنی ہائے ہائے کرتے ہیں، ہائے میرا کاروبار، ہائے میرا بینک بیلنس۔ کسی کو آپ بتا دیں اپنا بینک بیلنس؟ کسی کو آپ اپنا مال بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا مال ہے؟ نہیں بتاتے، چھپا چھپا کے رکھتے ہیں۔ تو پھر خرچ بھی نہیں کرتے، کنجوس ہیں، بعض لوگ کنجوس ہیں، بخیل ہیں، کنجوس ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کے حکم پہ اللہ کی وجہ سے خرچ نہیں کرتے، اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ پھر تھوڑی سی مشکل بات ہو جاتی ہے، یعنی ہم نے اپنے آپ کو خود مشکل میں ڈال دیا ہے۔ کیوں کہ ہم بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، دین کو ہم نے کھیل تماشا بنا رکھی ہے، کبھی عمل کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، کبھی عمل کرتے ہیں، کبھی تھوڑا سا مفاد آتا ہے جھوٹ بول دیتے ہیں، تھوڑا سا مفاد آتا ہے رشوت لے لیتے ہیں، تھوڑا سا مفاد آتا ہے کرپشن کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بات تو نہیں ہے، ساری زندگی جو ہے ہماری اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف گزر رہی ہے، اس کی رضا کو ہم نے پرکاہ اہمیت نہیں دی ہے، اللہ کے رسول کی سنت کو ہم نے اہمیت نہیں دی ہے، ہم نے اپنی خواہشات کو اہمیت دی ہوئی ہے۔ لیکن انجام کیا ہوگا سامعین اکرام، یہ بھی سن لیں۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، کیا مطلب ہے کہ کبھی کوئی عمل ایمان کا کر دیا، کوئی کفر کا کر دیا، پھر ایمان کا کر دیا، پھر کفر کا کر دیا، ایک کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ لیکن کیا اب بات یہ ہے کہ جب تک اس روش سے باز نہ آیا جائے، یہ طریقہ کار بہت غلط ہے کہ کبھی آپ کیا کر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، دین پر جمے نہیں رہ رہے، استقامت فی الدین نہیں ہے، اخلاص فی الدین نہیں ہے، اور اللہ کی ربوبیت خالص اللہ کی ربوبیت نہیں ہے، اللہ کی عبادت خالص نہیں ہے۔ وَعَبْدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی بندگی کرو، دین طرز زندگی کو اس کے لیے خالص کر لو، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ تو خواہشات نفس ہیں، آپ کے تو بہت سارے مفادات ہیں دنیا میں، آپ نے مفادات وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود گھڑ رکھے ہیں۔ بھئی یہ میری بیوی ہے، بچے ہیں، مال ہے، دولت ہے، یہ پلازے ہیں، یہ عہدے ہیں، ان کو آپ کہاں اللہ کے لیے قربان کر سکتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ قربان کر دیں، لیکن جذبہ تو آپ رکھیں کہ بھئی اللہ نے جب بھی مطالبہ کیا مجھ سے کسی بھی چیز کا، تو اور چیزیں تو کیا میری جان تک حاضر ہے۔ تو بات یہ ہے سامعین کرام، یہ ایک روش ہوتی ہے، ایمان والوں کی ایک روش ہوتی ہے خاص۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا مقصود واحد جو ہے اللہ نہیں ہے، آپ کا کوئی مقصد زندگی نہیں ہے، آپ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر آپ چھوڑ دیں، آپ دین کا نام نہ لیں، پھر کلمہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، زبانی کلمے سے کیا فائدہ ہے؟ تو پھر آ رہا ہے بشر المنافقین بان لہم عذابا الیما۔ تو سامعین اکرام، یہ ساری باتیں ہیں، یعنی یہ ہم پہ فٹ آتی ہیں۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے گئے۔ کیا مطلب؟ یہ روش انہوں نے برقرار رکھی، دین کے ساتھ استہزاء برقرار رکھا، اللہ کو بھلائے رکھا، رسول کے طریقے کے خلاف زندگی گزارتے رہے۔ ثم ازدادوا کفرا، پھر انکار میں بڑھتے رہے۔ اب انجام کیا ہوگا؟ سوچ لیں،
لم یکن اللہ لیغفر لہم، ان کی میں بخشش نہیں کروں گا، لا لیہدیہم سبیلا، ان کو سیدھی راستے کی ہدایت بھی نہیں دوں گا، کیونکہ یہ خود نہیں چاہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، ہم لوگ خود اپنے لیے گمراہی کے راستے کو پسند کر کے اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ یہاں زبردستی، زور زبردستی نہیں ہے دین میں، لا اکراہ فی الدین، کرتے رہو بھائی، کفری اعمال کرتے رہو، دین کے ساتھ ٹھٹا مذاق کرتے رہو، رسول کے طریقوں کے خلاف کرتے رہو، قرآن کے احکامات کو چھوڑتے رہو، دیکھا جائے گا تمہیں سیدھی راستے کی ہدایت نہیں ملے گی۔ بشر المنافقین، اب دیکھیں منافق، ان کو اب منافق کہا جا رہا ہے، بشارت دے دیجیے منافقین کو، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ لوگ کافروں کو دوست بنا لیتے ہیں مومنوں کے سوا، یعنی اپنی دوستیاں جو ہے وہ مسلمانوں کے علاوہ کسی اور سے دوستیاں گاٹھ لیتے ہیں۔ کافر سے تو دوستی نہیں کرنی چاہیے، لا يتخذ الکافرون اولیاء من دون المؤمنین۔ ایمان والے دوست نہ بنائیں کافروں کو مومنوں کے سوا، یہ اللہ تعالیٰ کا دوسری جگہ حکم ہے۔ بے نہیں، وہ منافق جو ہیں وہ کافروں کو دوست بنا لیتے ہیں مومنوں کے سوا۔ ایسا ہوتا ہے سامعین اکرام، آپ کا تو شاید تجربہ ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ایسا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں خود دیکھتا ہوں، بعض لوگ یعنی نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں، لیکن تعلقات جو ہے وہ دنیا والوں کے ساتھ بناتے ہیں، ان کے لیے دعوتیں بھی کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے تمام دروازے، دل کے دروازے اور گھر کے دروازے، سارے دروازے کھلے ہیں دنیا والوں کے لیے، دعوتیں ہو رہی ہیں، ان کے اچھی محبت بھری باتیں ہو رہی ہیں، گپیں لگ رہی ہیں، ان سے باتیں ہو رہی ہیں۔ جو اللہ والے ہیں وہ ایسے بیٹھے ہوئے۔ اب یہ تو دل کی بات ہے، دل ان کا ان کے ساتھ ہے تو بس، اور جو اللہ والے ہیں وہ ایسے ہی ہیں۔ تو مومنوں سے یہ دوستی نہیں بناتے، جن کے پاس کچھ اختیارات ہیں، کچھ مال ہے، کچھ مفاد ہے، ان سے یہ دوستیاں گانٹتے رہتے ہیں۔ میرا اپنا تجربہ ہو چکا ہے سامعین کرام اس میں، یعنی میں دیکھتا رہتا ہوں، کبھی یعنی فخر محسوس کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے ڈی آئی جی کے ساتھ تعلقات ہیں، آئی جی کے ساتھ تعلقات ہیں، وزیر اعلیٰ کے ساتھ تعلقات ہیں، وزیر صاحب کے ساتھ تعلقات ہیں، میرے فلانے وزیر کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، کوئی گڑبڑ ہوئی تو انشاءاللہ سنبھال لیں گے۔ یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندہم العزہ، عزت، ان کے پاس یہ عزت دیکھتے ہیں۔ عزت کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ یعنی ان کے پاس، ان کے ساتھ یعنی تعلق کرنے میں یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہماری عزت بڑھے گی، بھئی ہم ڈی آئی جی کے ساتھ، اکثر ایسا ہوتا ہے نا، لوگ ایسے اکابر تشریف لاتے ہیں تو ایک بھی کہتا ہے میں نے آپ کے ساتھ تصویر کھنچوانی ہے، دوسرا بھی کہتا ہے میں نے آپ کے ساتھ میں نے بھی تصویر کھنچوانی ہے۔ وہ ناک میں دم کر دیتے ہیں، جو وزیر اعلیٰ صاحب آتے ہیں نا، ہمارے ساتھ گروپ بنائیں، میرے ساتھ ایک پکچر بنا لیں، میرے ساتھ ایک پکچر بنا لیں، کہ بھئی میں بھی بڑا آدمی ہو جاؤں گا، یعنی میرا شمار بھی ان کے، بس یہ بہرحال عزت جو ہے مفاد کا، اگر یعنی سمجھنے کے لیے، یعنی ظاہر ہے کہ جو آپ کی نظر میں صاحب عزت ہوگا تو وہ صاحب مفاد بھی ہوگا۔ آپ اس سے تعلق اسی لیے قائم کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ مفاد حاصل ہو جائے۔ یعنی ان بڑے بڑے لوگوں سے اگر کوئی تعلق قائم کرتا ہے تو اس لیے کہ بھئی مجھے کچھ مفاد، کوئی لائسنس مل جائے گا، کوئی پرمٹ مل جائے گا، کوئی ٹھیکہ مل جائے گا، کوئی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ان کے پاس یہ مفاد دیکھتے ہیں۔
ایبتغون عندہم العزہ وان العزۃ للہ جمیعا، ساری طاقت تو اللہ کے پاس ہے، اللہ سے اپنا تعلق کیوں نہیں بڑھاتے؟ آپ کی بگڑی بنانے والا تو ذات مولا ہے۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، یہ الفاظ دوسری سورہ بقرہ میں بھی آئے تھے، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کاش کہ یہ ظالم دیکھ لیں جب عذاب دیا جائے گا ان کو، اور وہ یہاں محسوس کر لیں گے کہ ساری قوت تو اللہ کے پاس ہے۔ سامعین کرام، آج بھی ساری قوت اللہ کے پاس ہے، لیکن پردے پڑے ہوئے ہیں، پردوں میں ہے۔ یوم تبل السرائر، اس دن جو ہے پردے کھل جائیں گے۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک، موت کے وقت، نزع کے وقت جو ہے وہ پردے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان الفاظ میں اس کی نشاندہی کی ہے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج میں تیری نظر سے وہ پردے ہٹا دوں گا، آج تمہاری نظر تیز ہو جائے گی۔ تو سامعین کرام، نزع کے وقت پردے ہٹ جاتے ہیں تو توبہ قبول نہیں ہوتی، یہ مسئلہ ہے، توبہ قبول نہیں ہوتی۔ قد ایبتغون عندہم العزہ، کیا یہ لوگ ڈھونڈتے ہیں ان کے پاس عزت؟ سامعین کرام، بات یہ ہے، اگر ان آیات کا ہم تجزیہ کریں تو سچی بات یہ ہے کہ دنیا دار جو ہیں، جو طالبان دنیا ہیں، یا جو لوگ ظاہر کے دھوکے میں گرفتار ہیں، ظاہر کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، تو یہ ان لوگوں کی نظر پھر ظاہر پہ ہی ہوتی ہے۔ میں ایک اہم بات کہہ رہا ہوں سامعین کرام، جو لوگ ظاہر کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی نظر پھر ظاہر پر ہی ہوتی ہے، اور اب ظاہری میں یہ اپنا مفاد تلاش کرتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ سونے چاندی کے یعنی سحر میں بعض لوگ گرفتار ہیں، بھئی سونا جمع کرو، سونا جمع کرو، اور غیر ملکی فارن کرنسی میں اکاؤنٹ کھلواؤ تو تمہارے پیسے کی ویلیو جو ہے وہ ڈی ویلیو نہیں ہوگا، اور اس کی وہ ویلیو بڑھتی رہتی ہے۔ لیکن یہ تو ایک عام بات ہے، یہ دولت جو ہے یا روپیہ پیسہ، اس کا یعنی بظاہر اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ یعنی نظر کا اس میں دھوکہ رکھا ہے، اور لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ روپے پیسے سے میرے کچھ مسائل حل ہو جائیں گے، تو تبھی تو اس کی بھاگ دوڑ ہے۔ اس کے یعنی آپ دیکھیں کہ اس روپے پیسے کے پیچھے کیسے لوگ بھاگ رہے ہیں اور پاگل ہو رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یتخذون اچھا ایبتغون عندہم، اس میں میں نے آپ کو جو نقطہ بیان کرنا تھا وہ یہ ہے کہ جو ظاہر کے دھوکے میں گرفتار ہوگا کوئی شخص، اس کا ایمان والوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اللہ والوں سے اس کا کوئی خاص تعلق نہ ہوگا، نہ وہ تعلق قائم کرنے میں کچھ فائدہ محسوس کرے گا۔ اللہ والوں کے ساتھ کوئی تعلق قائم کرنے میں وہ فائدہ نہیں محسوس کرے گا، نہ ان کو ٹائم دینے کی کوشش کرے گا۔ وہ تو اپنے دنیاوی مفادات کو جہاں بھی اسے ملیں تو اس کو ٹائم دینے کی کوشش کرے گا کہ ہو سکتا ہے مجھے یہاں کچھ فائدہ حاصل ہو جائے۔
اصل دیکھیں، اصل فائدہ، اصلی قوت جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ کی ہے۔ میں صرف ایک بات مختصر طور پہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو یہ بیان کر رہے ہیں اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ ساری عزت تو اللہ کے پاس ہے، غیر اللہ کے پاس یہ کیا مفادات دیکھ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جو شخص ظاہر کے دھوکے میں گرفتار ہو جائے اور اللہ اس کا مقصود نہ ہو، مطلوب نہ ہو، محبوب نہ ہو، پھر وہ اللہ سے یا اللہ والوں سے کوئی خاص تعلق کی ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ وہ تو جو دنیا دار ہیں ان سے تعلقات بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ والوں کے پاس بظاہر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ والوں کے پاس بظاہر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، پیغمبر کی ذات کے متعلق کافر کیا کہتے تھے؟ کیا یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں ہماری طرف چلتا پھرتا ہے؟ ان هو الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری طرح کا ایک آدمی ہے۔ تو ایسا سوچنا، ایسا سمجھنا غلطی ہے سامعین کرام۔ تمام قوتوں کی قوت جو ہے وہ ایک قوت ہے، ساری قوت اللہ کے پاس ہے، سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، پھر اس کے بندے جو ہیں وہ متصرف ہیں، یعنی ان کی وجہ سے یہ وہ تو اللہ والے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو اللہ والے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، تو ان میں بھی پھر ان کا بھی اللہ تعالیٰ خیال رکھتا ہے اپنے خاص بندوں کا۔ تو یہ ساری کمزوریاں ہیں سامعین اکرام، یہ ساری کمزوریاں ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کمزوریوں سے ہم باہر آ جائیں، ایک اللہ پر اعتماد کریں، ایک اللہ کو مقصود بنا لیں، ایک اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیں، اس کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیں، اس کی رضا کی تکمیل کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ وقف کر دیں، خرچ کر دیں، وقف کر دیں۔ کیوں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں حاصل کر سکتے جب تک تم خرچ نہ کرو وہ جس کو تم پیارا رکھتے ہو، مما تحبون، جن چیزوں سے تمہیں پیار ہے، جب تک ان کی محبت کو اللہ پر قربان نہ کر دو تم نیکی کو نہیں پا سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔